ایک 85 سال کا شخص ہاتھ میں AK-47 تھامے اسرائیل کو للکار رہا تھا۔ اگر یہ عالمی جنگ کا آغاز نہیں تو اور کیا ہے؟ World on the brink of World War III. World War III has already started. The World War is already upon us. آج جانیں گے کہ کیا ایران جنگ کے موڈ میں آ گیا ہے؟ کیا ورلڈ وار 3 قریب ہے؟ اور کون کون سے ممالک اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ 2024 کا آغاز غزہ، سوڈان اور یوکرین میں جنگوں سے ہوا۔ لیبیا، شام، یمن بھی مسلسل کئی سالوں سے حالت جنگ میں ہیں، مگر حالات تب مزید گھمبیر ہو گئے جب حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو یرغمال بنا دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اسرائیل خاموش رہتا؟ اس نے حماس کو ختم کرنے کی ٹھان لی اور اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر ڈالا، جس میں اب تک 30,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اسرائیل نے حماس اور حزب اللہ کے کئی اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد سے لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں اور 1,000 سے زائد لقمہ اجل بن چکے ہیں، مگر جھٹکا تب لگا جب ایران نے بھی براہ راست اسرائیل کے خلاف فضائی حملے کر دیے، جس میں سینکڑوں میزائل فائر کیے گئے۔ جب حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی ہلاکت کی خبر آئی تھی تو اسرائیل میں جشن کا سما تھا۔ لوگ اس ہلاکت کو بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کر رہے تھے، مگر جب ایران نے منگل کی شب اسرائیل پر 200 میزائل داغے تو فلسطینی علاقوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بہت سو کو اس لمحے کا غزہ کی جنگ کے آغاز کے بعد سے انتظار تھا۔ فلسطینی علاقوں میں وہ مقامات جہاں ایرانی میزائل گرے، فلسطینی وہاں جا جا کر تصاویر کھینچ رہے تھے۔ جرائم میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے بعد حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے قتل نے ایک وسیع جنگ کا منظرنامہ تشکیل دے دیا ہے۔ گو کہ فی الحال دونوں ممالک مکمل جنگ کی حالت میں نہیں ہیں، لیکن اسرائیل نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ جیسے حماس اور حزب اللہ کا حال ہوا ہے، ایران کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہونے والا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیل کے 2 نقشے پیش کیے۔ ان میں سے ایک نقشے میں ان تمام ممالک کو سبز رنگ میں دکھایا گیا جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کا حصہ ہیں یا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنے کے خواہاں ہیں۔ سبز رنگ والے ممالک میں مصر، سوڈان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین اور اردن شامل ہیں۔ دوسرے نقشے میں نیتن نے نہ صرف ایران اور خطے میں اس کے اتحادی ممالک شام، عراق، یمن اور لبنان کو سیاہ رنگ میں پیش کیا، بلکہ ان علاقوں کو مکروہ کہہ کر بھی مخاطب کیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان علاقائی جنگ کی چنگاری عالمی تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ مغربی ممالک نے ایران کے اس آپریشن کے بعد نیتن کو ہر طرح کی کارروائی سے باز رہنے کو کہا ہے، جس کے نتیجے میں فرانس کے صدر میکرون اور نیتن میں تلخ کلامی بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ 2 ملکوں کی نہیں بلکہ 2 نظریوں کی ہوگی، جس میں اور بھی ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ، جو اسرائیل کا مضبوط اتحادی ہے، ممکنہ طور پر اسرائیل کی حمایت میں میدان میں اتر سکتا ہے، جبکہ روس اور چین جیسے ممالک ایران کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستیں بھی ایران کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ ہو کہ عرب ممالک جیسے قطر، عرب امارات اور سعودی عرب نے اس معاملے میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر در پردہ وہ بھی ایران کی تباہی کے متمنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عرب و عجم میں جنگ سالوں سے جاری ہے۔
دوسری جانب ایران نے ایسے دیگر ممالک کو بھی دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر کسی نے اپنے ہوائی اڈے ایران کے خلاف اسرائیل کو استعمال کرنے کا اختیار دیا تو ان پہ بھی ایران حملہ آور ہو جائے گا، یعنی ایران جنگ کے مکمل موڈ میں ہے۔ دوسری طرف یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ بھی عالمی سطح پر کشیدگی بڑھا رہی ہے۔ روس کے صدر پیوٹن یوکرین کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر رہے ہیں اور مغربی ممالک خاص طور پر نیٹو یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں۔ یوکرین میں جاری جنگ کے بعد ایک اہم سوال یہ ہے کہ روس کا اگلا ہدف کون ہوگا؟ اگر یوکرین اس جنگ میں ہار جاتا ہے تو روس کے صدر کو اپنی فتوحات کو مزید آگے بڑھانے کی ترغیب ملے گی، خاص طور پر بیلٹک ریاستیں یعنی ایسٹونیا، لیتوانیا اور پولینڈ اور کرغزستان شدید خطرے میں ہیں۔ پیوٹن کا یورپ کے لیے ہدف بظاہر واضح ہے۔ 2021 کے آخر میں پیوٹن نے امریکہ کے سامنے چند مطالبات رکھے جن میں نیٹو کو مشرقی یورپ سے نکالنا اور سابق سوویت ریاستوں میں امریکی فوجیوں کی عدم موجودگی شامل تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روس کے گرد ایک بفر زون بنانا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو روک سکیں۔ پیوٹن نے خود کو پیٹر دی گریٹ سے تشبیہ دی ہے جو 18ویں صدی میں زار کی سلطنت کے لیے علاقے فتح کرنے کے لیے مشہور تھے۔ اسی طرح پیوٹن بھی روس کے علاقوں کو دوبارہ سے مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے بھی ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر روس یوکرین کی سرحدوں کو عبور کرتا ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ نیٹو کی افواج کو کب اور کہاں مداخلت کرنی چاہیے۔ یہ جنگ بھی اگر پھیلتی ہے تو نیٹو اور روس کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے جس میں دنیا کے بڑے ممالک ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ علاقائی جنگ ایک عالمی تصادم کی شکل اختیار کر لے گی، عالمی تنازعات جو تیسری عالمی جنگ کو بھڑکا سکتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان جنگ کسی بھی وقت ایٹمی تصادم میں بدل سکتی ہے۔ نوم چومسکی کے نزدیک یہ علاقائی تنازع بڑی عالمی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایک بار یہ جنگ شروع ہو گئی تو اس کا دائرہ دنیا بھر میں پھیل سکتا ہے۔ افریقی تنازعات۔ افریقہ میں مختلف ممالک اور نسلی گروہوں کے درمیان جاری تنازعات بھی عالمی جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ چومسکی کا کہنا ہے کہ افریقہ کی معدنیات اور وسائل پر بڑی طاقتوں کی نظر ہے اور یہ تنازعات دراصل عالمی طاقتوں کے معاشی مفادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ بڑے ممالک ان تنازعات کو ہوا دے کر اپنی فوجی مداخلت کے ذریعے اپنے مفادات کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تائیوان، چین اور امریکہ کا تنازع۔ چین اور تائیوان کا تنازع بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ تائیوان کی حمایت کرتا ہے جبکہ چین اسے اپنا حصہ مانتا ہے۔ اگر امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کو لے کر براہ راست تصادم ہوا تو یہ یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور معاشی طاقتوں میں سے ہیں۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان بھی ایک بڑا تنازع ہے اور شمالی کوریا کی ایٹمی صلاحیت دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور اگر شمالی کوریا کے صدر کسی بھی جارحانہ اقدام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا جواب پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے لیکن ضروری نہیں۔ تیسری عالمی جنگ کا مطلب ہوگا کہ دنیا کی کئی ممالک ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5th جنریشن وار بھی ہو سکتی ہے جو معلومات، سائبر حملوں اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے لڑی جائے گی۔ انفیکٹ لڑی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں میدان جنگ صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اقتصادی جنگ اور سائبر جنگ بھی بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ نوم چومسکی کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ موجودہ دور میں جنگ صرف روایتی ہتھیاروں اور میدانی جنگ میں نہیں لڑی جاتی۔ 5ویں نسل کی جنگوں میں سائبر حملے، معاشی پابندیاں اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا بڑا ہتھیار بن چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن 5th جنریشن وار
عالمی امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں ہم سائبر وار کے بارے میں سنتے ہیں، کمپیوٹر وائرس، ہیکرز، ڈیٹا لیکس، یہ سب چیزیں ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا بھی تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے ایک مشہور قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تیسری عالمی جنگ میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے، لیکن چوتھی عالمی جنگ پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑی جائے گی۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ اتنی تباہ کن ہوگی کہ اس کے بعد انسانی تہذیب مکمل طور پر برباد ہو جائے گی اور لوگ دوبارہ ابتدائی دور کی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ موجودہ حالات میں تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ضرور موجود ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ روایتی جنگ ہو۔ حالات نازک ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تیسری عالمی جنگ ہو۔ سفارت کاری، بین الاقوامی مذاکرات اور عالمی رہنما جنگ سے بچاؤ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہو ہمیں ہوشیار اور آگاہ رہنا ہوگا کہ عالمی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔